میرا نام جاوید ہے اور یہ ایک دل دہلا دینے والا سچا واقعہ جو میرے سب سے بڑے بھائی کے ساتھ پیش آیا۔ حالانکہ ان کے ساتھ پیش آنے والے اس ثانیے کو 2 دہائیاں بیت چکی ہیں، لیکن پچھلے وقت میں برپا ہونے والی وہ ہولناکیاں آج بھی ان کے ذہن دریچوں میں تر و تازہ ہیں۔ خود کے وجود میں موجود ہو کبھی وہ ذہنی طور پر خود میں موجود نہیں ہوتے۔ یہ 1990 کے اوائل کا دور تھا جب وہ 5th کلاس میں پڑھتے تھے اور انہیں پڑھائی سے کافی لگاؤ بھی تھا، لیکن مزاجاً کافی شریر اور شیطان بھی تھے۔ ہمارا گھر لاہور کے سرحدی ایریا میں واقع ایک گاؤں میں تھا۔ 90 کی دہائی کا باہری لاہور کافی اجاڑ بھی تھا اور ویران بھی۔ بہت سے گاؤں آج جہاں DHA ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں، وہاں کبھی فقط کھیت کھلیان ہوا کرتے تھے۔ ہر گاؤں میں چند درجن گھر اور چند سو نفوس لوگوں پر مشتمل آبادیاں ہوا کرتی تھیں۔ ایک گاؤں کی دوسرے گاؤں سے مسافت میلوں دور ہوا کرتی تھی۔ ہمارے گاؤں کا محل وقوع بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ چھوٹی سی آبادی پر مشتمل کافی پرانا گاؤں تھا، جہاں ایک عدد مسجد، ایک عدد سرکاری اسکول اور اسکول کے ساتھ ملحقہ ایک قبرستان تھا۔ مسجد تو گاؤں کے اندر ہی موجود تھی، لیکن اسکول اور قبرستان گاؤں سے باہری حدود پر تھا۔ یہ واقعہ جو میں آپ سے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، اس کا براہ راست تعلق بھی اسکول میں موجود ایک بوڑھے پرانے برگد کے درخت سے ہے، جو کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ زمینی جڑیں اب پورے درخت پر پھیل چکی تھیں۔ برگد کا درخت جتنا وسیع تھا، دیکھنے میں اتنا ہی پراسرار بھی تھا۔ یہ مئی کی سخت تپتی دوپہر تھی۔ دن 2 بجے کا وقت ہوگا۔ میرا بھائی اور اس کا دوست شجاعت، جو آج اسکول میں اپنی ایک تختی وہاں بھول کر آیا تھا، وہ یاد آ جانے پر واپس تختی ڈھونڈنے کے لیے اسکول کی طرف نکل آئے تھے۔ اسکول تو دن 11 بجے بند ہو جاتا تھا، اس لیے ان دونوں نے دیوار پلانٹ کر اسکول میں تختی ڈھونڈنے کی کوشش شروع کی۔ تختی ملی یا نہیں ملی، لیکن سخت تیز سورج کی جلن سے تنگ آ کر وہ دونوں برگد کے بوڑھے درخت کے نیچے جا بیٹھے۔ کچھ دیر بیٹھ کر خوش گپیوں کے بعد شجاعت نے واش روم کی حاجت محسوس کی اور وہیں درخت کی پچھلی طرف چلا گیا۔ اس کی دیکھا دیکھی بھائی کو بھی حاجت محسوس ہوئی، لیکن اس حرکت سے پہلے ہی بھائی نے اپنی کمر پر ایک زوردار تھپڑ محسوس کیا۔ بھائی بتاتے ہیں کہ وہ اس تھپڑ کی ضرب کے بعد ہوش و حواس سے ماورا اور بے ہوش ہو گئے تھے۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی جب انہیں دوبارہ ہوش آیا۔ 4-5 گھنٹے وہ یوں ہی بے سود اور بے ہوش رہے۔ بھائی اپنی کمر پر شدید جلن محسوس کر رہے تھے، ایسے جیسے کسی نے جلتی لکڑی سے سینکا ہو۔ کچھ لمحات کے بعد جب وہ اپنے مکمل حواس میں آئے تو انہیں شجاعت کا خیال آیا، لیکن شجاعت ان کے آس پاس نہیں تھا۔ وہ ڈر کے اٹھے اور درخت کی پچھلی طرف مڑے تو دیکھا شجاعت بے سود پڑا ہے۔ منہ سے زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور چہرے کا رنگ نیلا ہو رہا تھا، اور ماتھے پر رگ اس طرح ابھری ہوئی تھی کہ جیسے وہ شدید تکلیف میں ہو، اور تکلیف کی شدت اس قدر کے برداشت سے ہی باہر ہو۔ شجاعت کی ایسی حالت دیکھ کر بھائی سر پر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ کانپتے لرزتے ہوئے ہاتھ پاؤں کا سہارا لیتے اسکول کی دیوار پھلانگ کر گاؤں کی طرف، گھر کی طرف سر پر دوڑ لگا دی۔ بھائی گرتے پڑتے گھر کے باہری دروازے پر پہنچ کر زور زور سے چیخ رہے تھے اور رو رہے تھے اور اونچی آواز میں بول رہے تھے کہ شجاعت مر گیا ہے اسکول میں، شجاعت مر گیا اسکول میں۔ جس نے آس پاس والے ہمسائے گھر والے نے سب جب یہ آواز سنی اور ابتر حالت دیکھی تو اسکول کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسکول تو تھا بھی گاؤں کی حدود سے باہر، تو دیکھا دیکھی آدھے سے زیادہ گاؤں اسکول کی جانب لپکا۔ کچھ دیر بعد گاؤں کے کچھ لوگ شجاعت کو اٹھا لائے اور اس کے گھر پر لے جا رہے تھے۔ اماں بتاتی تھی کہ اس رات بھائی کو شدید بخار ہو گیا۔ بھائی بالکل چپ ہو چکا تھا، ایسے جیسے کہ گونگا ہو یا کسی نے لب ہی سل دیے ہو، بس چھت کو گھورتے رہے اور پھر نیم بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے۔ ماں جی اور دادی پہلے تو بھائی کے ماتھے اور پاؤں پر پانی والی پٹیاں کرتی رہیں، لیکن جب فرق نہ پڑا تو بھائی کی قمیض اتار کر سینے پر پٹیاں کرنی چاہییں، لیکن صورتحال تب زیادہ پریشان ہو گئی۔ جب بھائی کو نیم بے ہوشی کی حالت میں بٹھا کر قمیض اتاری، ماں جی کی تو چیخ ہی نکل گئی۔ بھائی کی کمر پر تھپڑ پنجے کا گہرا نیلا نشان تھا اور بہت سے نشان پر جگہ جگہ سے جلد بھی اکھڑی ہوئی تھی۔
دادی کمر پر مار کے اس نشان کو دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ یہ معاملہ عصبی ہے، اس لیے انہوں نے ماں جی کو چپ کروایا اور بولی کہ بس اللہ سے توبہ کرو، قرآن آیات کا ورد کرتے ہوئے لڑکے پر پھونکتی رہو، بچہ ڈر گیا ہے، یہ شدید بخار بھی اسی وجہ سے ہے۔ رات دیر گئے تک ابا جی گھر آئے تو انہوں نے بتایا کہ شجاعت کی حالت بہت خراب ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے شدید مارا ہے اسے، اور اسے مرگی کے دوڑے پڑ رہے ہیں۔ ماں جی بتاتی ہیں کہ اس رات جب وہ تہجد سے کچھ پہلے جاگی تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی کے سرہانے دیوار پر ایک سایہ بنا کھڑا ہے، جیسے کوئی انسان نہ ہو، وہ گھور رہا تھا، اس کی کوئی جسامت نہیں تھی لیکن سایہ ضرور تھا، اور وہ نقش صرف دیوار پر تھا۔ بھائی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں لیکن آنکھوں کی پتلیاں بالکل سفید، چہرہ پیلا زرد اور شدید اذیت میں تھا۔ دیوار پر انسانی سایہ لیکن وجود کا نہ ہونا، بھائی کی آنکھوں کا مڑ جانا اور پتلیوں کا غائب ہو جانا، آنکھوں کا بالکل سفید ہو جانا، یہ منظر بھیانک تو تھا ہی، ہولناک بھی بہت تھا۔ ماں جی نے ایسی خوفناک موجودہ حالت دیکھ کر چیخیں مارنا شروع کر دی اور بھائی کے اوپر جا کر لپٹ گئی۔ ممتا کا ایک سایہ تھا جو اپنے بچے پر نچھاور ہونا چاہ رہا تھا۔ ماں تو بس ماں ہی ہوتی ہے۔ ماں جی بھائی سے ایسے زوردار انداز میں لپٹ رہی تھی کہ جیسے اب وہ ان کی ڈھال بن چکی ہیں، ہر آفت، ہر ظلمت اپنے وجود پر سہ کر اپنی اولاد کو بچانا چاہ رہی ہیں۔ ماں جی کو یوں چیختے سن کر دادی اماں اور ابا جی لپک کر کمرے کی طرف دوڑے، لیکن ان کے کمرے میں گھستے ہی منظر مختلف تھا۔ نہ تو اب وہ پراسرار سایہ تھا جو بھائی کو گھور رہا تھا، اور نہ ہی بھائی کی ابتر حالت، وہ پرسکون تھے اور گہری نیند میں تھے، آنکھیں بھی بند تھیں اور صحیح حالت میں تھیں۔ ابا جی نے اماں کو پکڑ کر بھائی سے علیحدہ کیا اور بولے کہ حوصلہ رکھو، بچہ بخار میں ہے، 1-2 روز میں ٹھیک ہو جائے گا، تو غم نہ کر، حوصلہ رکھ، پاگل مت بن۔ لیکن اماں نے روتے ہوئے ابا جی کو کچھ دیر پہلے کی وہ ساری خوفناک صورتحال سنا دی۔ تو دادی نے ماں جی سے کہا تم وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ لو اور بچے کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرو، ہمارا بچہ انتہائی خطرناک صورتحال میں ہے، اس پر نادیدہ قوتوں نے، آصف جنات نے یا شیطانی چیزوں کا سایہ ہو گیا ہے، اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے۔ 3 دن گزر چکے تھے، بھائی جوں کہ تو سخت بخار میں مبتلا تھے اور ہوش میں نہ تھے، لیکن دوسری طرف شجاعت تھا جو اگلے دن ہی بھلا چنگا ہو گیا تھا۔ نہ تو اسے اب کوئی بخار تھا اور نہ ہی کوئی خوف ڈر، بس ایک بدلاؤ تھا، تو وہ تھا کہ ہوش میں آنے سے لے کر اب تک شجاعت بالکل خاموش تھا، کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا۔ زیادہ اسرار یا بات کرنے کی کوشش کی جاتی تو آگے سے اس قدر زہریلی مسکراہٹ سے دیکھتا کہ اگلا انسان بولنا چاہ کر بھی خاموش ہو جاتا۔ شجاعت کی آنکھیں ہر وقت لال اور عجیب سی روشن روشن رہتی تھی۔ آخر چوتھے روز والد صاحب کے ساتھ ان کے پیر بھائی گھر میں تشریف لائے۔ پیر بھائی پورے 1 دن گھر میں رہے اور زیادہ وقت بند کمرے میں بھائی کے ساتھ گزرا۔ جاتے ہوئے گھر کے باہری دروازے اور چاروں کونوں میں گھوڑوں کی نال جو لوہے کی ہوتی ہے اور ان کے پاؤں میں لگائی جاتی ہے، لوہے کے کیلوں سے ٹھونک کر چلے گئے۔ ماں جی بتاتی ہیں کہ وہ جاتے ہوئے ابا جی سے سختی میں تنبیہ کر کے گئے تھے کہ بچے کو دوبارہ ہرگز اسکول اور اس برگد کے درخت کی طرف مت جانے دینا، کچھ عرصہ اسے بالکل اکیلا مت چھوڑنا، اس کے آس پاس ہر وقت کوئی موجود ہونا چاہیے، اس پر شیطانی افریتوں کا سایہ ہو گیا ہے، جو ایک بار کسی سے چمٹ جائے تو مر کر ہی پیچھا چھوڑتے ہیں۔ میں نے اس کے گرد حصار باندھ دیا ہے جس سے یہ اس قدر تک محفوظ ہے کہ اسے کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اعصابی خوف اس پر ہمیشہ موقع محل دیکھتے ہی ہو جائے گا۔ اب اماں اور ابا جی حتی الامکان یہی کوشش ہوتی تھی کہ بھائی گھر پر رہیں اور باہر نہ نکلیں اور کوئی نہ کوئی آس پاس موجود رہے۔ بھائی کی طبیعت تب دوبارہ زیادہ خراب ہوئی جب گاؤں، ہماری حویلی جہاں ہمارے جانور باندھتے تھے ہم، وہاں ابا جی کے ساتھ ضد لگا کر چلے گئے۔ پہلے تو بھائی پاس ہی موجود رہے، لیکن پھر ابا جی نے بھائی کو حویلی کے پچھلے کمرے میں کچھ لینے کے لیے بھیجا۔ ابھی کچھ سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے کہ بھائی زور زور سے چیخیں مارنا شروع ہو گئے۔ ابا جی بھاگم بھاگ پچھلے کمرے میں پہنچے تو دیکھا کہ بھائی نیچے زمین پر گرے تڑپ رہے تھے، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور آنکھیں الٹی ہوئی تھی، بالکل ایسی ہی جیسے اس رات اماں نے دیکھی تھی، صرف سفید اور انتہائی ڈری ہوئی۔ وہ وقت واقعی بہت بڑا اعصاب شکن اور مشکل تھا۔
ابا جی بھائی کو جیسے تیسے کر کے بڑی مشکل انداز میں گھر لائے، کیونکہ بھائی خراب بھی رہے تھے، سسک اور تڑپ بھی رہے تھے۔ غصہ اور تکلیف کا ملا جلا رد عمل تھا جو وہ اپنے انداز سے باور کرا رہے تھے۔ تعجب اور حیرت تو تب ہوا جب بھائی گھر میں آتے ہی پرسکون ہو گئے اور بھلے چنگے ہو گئے، لیکن گہری نیند میں چلے گئے تھے۔ اس سے اگلے دن بھی ابا جی اپنے پیر بھائی سے مشاورت کے بعد بھائی کو لے کر ملتان اپنے مرشدوں کے پاس چلے گئے، جہاں مرشدوں نے بھائی پر دم درود کیا اور ایک عدد تعویذ بھی لکھ کر دیا، گلے میں پہنایا، اور ابا جی سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کی اس گاؤں سے ہجرت کروا دیں، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ انہوں نے اس سے زیادہ کچھ اور بتانے سے گریز رکھا۔ ابا جی نے ملتان سے واپسی پر بھائی کو لاہور اندرون شہر اپنے چچا زاد بھائی اور ہماری سگی خالہ کے گھر رہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ کے بعد شجاعت کی اسی برگد کے درخت سے پھانسی لگی نعش ملی۔ لوگ اور اس کے گھر والے بتاتے ہیں کہ شجاعت اسکول والے واقعے کے بعد بڑا ہی عجیب اور پراسرار ہو چکا تھا، کسی کے سامنے کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا، ہر وقت خاموش اور بلا کا ضدی ہو گیا تھا۔ کوئی کچھ کہے، ڈانٹے، مارے تو بڑی عجیب سی شیطانی مسکراہٹ لیے اگلے بندے کو گھورتا رہتا تھا۔ موسموں اور ان کی شدت سے بے نیاز سارا دن آوارہ گردی کرتا اور سنسان کھیتوں میں گھومتے رہتا تھا۔ شجاعت کے گھر والے بتاتے ہیں کہ پہل تو 2-4 بار تو رات کو غائب ہو جاتا تھا اور فجر سے پہلے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھا ملتا تھا۔ لوگوں نے تو یہاں تک بھی بتایا کہ وہ اکثر آدھی رات کو برگد کے درخت کے اوپر بیٹھ جاتا تھا اور زور زور سے کہہ کے لگایا کرتا تھا، اور ایک دن بالآخر پراسرار انداز میں خودکشی کا مرتکب ٹھہرا اور نادیدہ عفریتوں کے اندھے گھڑے میں گہرے راز اور پراسرار میں نکلا گیا۔ ہمارا بھائی دہائیوں بعد بھی آج تک اندرون شہر میں ہی رہتا ہے، ذہنی طور پر انتہائی پست اور تھکا الجھا سا ہے۔ آج سالوں گزرنے کے بعد ہمارے گاؤں کے ارد گرد بڑی کوٹھیاں اور خوبصورت سڑکیں، پارک تعمیر ہو چکی ہیں۔ اسکول بھی نہیں رہا اور نہ ہی وہ بڑا بوڑھا پرانا برگد کا درخت۔ وقت کی تیز رفتار نے ماضی کو رونتے ہوئے ہر اس چیز کو نگل لیا ہے جو اس کے حصار میں آتی گئی، کیونکہ وقت کی گھڑی سے بڑی پراسرار چیز کچھ نہیں۔